ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 5واں باب پہلی 20 آیات۔ اس وقت جب یسوع اور اس کے شاگرد جھیل کے پار جرجاسیوں کے علاقے میں پہنچے اور جو ہی وہ کشتی سے اترا تو فوراً ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اسے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا اور کوئی اسے زنجیروں سے بھی باندھ نہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا، لیکن اس نے زنجیروں کو توڑ دیا تھا اور بیڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا، اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے مجروح کرتا تھا۔ جب اس نے یسوع کو دور سے دیکھا تو دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع ابن خدا تعالی، تجھے مجھ سے کیا کام؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے دکھ نہ دے، کیونکہ یسوع نے اس سے کہا تھا کہ اے ناپاک روح اس آدمی سے نکلا۔ پھر یسوع نے اس سے پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے یسوع سے کہا کہ میرا نام لشکر ہے، اس لیے کہ ہم بہت ہیں۔ تب اس نے یسوع کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ کی طرف سوروں کا ایک بڑا غول چل رہا تھا۔ بس بدروحوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہو جائیں۔ بس اس نے انہیں اجازت دے دی، اور وہ ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہوئیں، اور وہ غول کڑاڑے پر سے جھیل میں بڑے زور سے کودا، اور وہ غول جو قریباً 2000 کا تھا جھیل میں ڈوب مرا، اور ان کے چرانے والے بھاگے اور شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ تب لوگ یہ ماجرا دیکھنے نکلے اور یسوع کے پاس آئے، اور اس عذیب زدہ کو جس میں وہ لشکر تھا بیٹھا اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھا، اور ڈر گئے، اور دیکھنے والوں نے انہیں عذیب زدہ کا ماجرا اور سوروں کا حال بیان کیا۔ تب وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو جو عذیب زدہ تھا وہ اس کی منت کرنے لگا کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن یسوع نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے گھر اپنوں کے پاس جا اور انہیں خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ تب وہ چلا گیا اور دیکاپولس میں ان کاموں کا چرچا شروع کیا جو یسوع نے اس کے لیے کیے تھے، اور سب محتجب ہوئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ مسیح یسوع ایک بدروح گرفتہ شخص کو شفا دیتا ہے۔ اس بدروح گرفتہ آدمی نے جب یسوع کو دیکھا تو دور سے دوڑا آیا۔ پہلے تو وہ عزت سے پیش آیا اور پھر تلخی سے شکایت کرنے لگا۔ یہ کیسی دہشت ناک اور سچی تصویر ہے کہ ایک شخص جھکا ہوا حمد و ثنا کر رہا ہے، فریاد اور منت کر رہا ہے، ایمان رکھتا ہے مگر مزاحمت آمادہ اور خوفزدہ بھی ہے، دوہری شخصیت، آزادی اور مخلصی کا آرزومند مگر مسیح کے مقابلے پر آمادہ بھی ہے، کیونکہ یہ شخص معاشرے کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ اس کو قابو میں رکھنے کی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا پھرتا اور اپنے تئیں پتھروں سے خود کو زخمی کرتا رہتا تھا۔ یسوع نے ناپاک روح کو حکم دیا کہ اس آدمی سے نکل جا۔ بدروح نے اس آدمی کے وسیلے سے بولتے ہوئے تسلیم کیا کہ یسوع کون ہے۔ پھر یسوع کی مداخلت کرنے کے حق کو چیلنج کیا اور قسم دے کر درخواست کی کہ اسے عذاب نہ دے۔ یسوع نے اس کا نام پوچھا تو نام لشکر تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی بدروحیں تھیں۔ غالباً بدروحوں کے ایک نمائندے نے درخواست کی کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے۔ اجازت مل گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی 2000 سور کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں ڈوب کر مر گئے۔ جن افراد نے سوروں کو ہلاک ہوتے دیکھا اور انہوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی، وہاں سے ایک بھیڑ اکٹھی ہو کر آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس آدمی میں بدروحیں تھیں وہ بھلا چنگا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہوش میں یسوع کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اب سارے لوگ ڈر گئے
لوگ تو اس وقت بھی ڈر گئے تھے جب اس نے جھیل پر طوفان کو ساکن کر دیا تھا، اور اب بھی ڈر گئے جب اس نے انسانی روح کے طوفان کو ساکن کیا ہے۔ دیکھنے والوں نے ان نئے آنے والوں کو سارا ماجرا سنایا۔ ان لوگوں کے لیے یہ بات اتنی بڑی تھی کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور وہ یسوع کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ اس سارے واقعے میں افسوسناک بات یہی ہے کہ بے شمار لوگ آج بھی چاہتے ہیں کہ یسوع ہم سے دور ہی رہے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ اس کی قربت سے کوئی سماجی، مالی یا ذاتی نقصان نہ ہو جائے۔ اپنے مال و متاع کو بچانے کی کوشش میں وہ اپنی روحوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔